لڑکوں کے سر پہ چونکہ ذمہ داری ہے، مردوں کے اوپر پورے گھر کا بوجھ ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ اپنا فیوچر کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مناسب اتنا ڈفرینٹ چلا گیا اسٹیج پہ کہ جہاں سے اسی سے پھر آپ اسی طرح سے دیکھیں تو سوسائٹی اسی طرح سے موو کرتی ہے۔ ممبرس کو جو ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، جابس کی ظاہر کمی ہے، بچیوں کو جابس مل جاتی ہیں، بچیاں چھوٹے موٹے اپنے سیٹ اپ اسٹارٹ کر لیتی ہیں، ارننگ میں چلی جاتی ہیں۔ مہنگائی کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک سنگل ہینڈڈلی کمانے سے گھروں کا گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ زیادہ تر ریزن اس میں زیادہ تر جو ہم نے دیکھی ہے فیملی کیسز میں مین کاز بن رہی ہے جو خرچے کا میٹر آتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بچیاں ٹالریٹ نہیں کرتی ہیں۔ کردار سازی کبھی بھی آپ بچوں کی نہیں کر سکتے اگر آپ کے کردار میں خود وہ خوبیاں موجود نہ ہوں۔ یہ چیزیں کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیں گی، یہ آپ کی اپنی گھر کو، اپنی فیملی کو، آپ کے بچے کو اور آپ کے بچے کے فیوچر کو فائدہ دیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں اشفاق رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پسرور نیوز نیٹ ورک۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین بچیاں جو ہماری پڑھی لکھی اور میل بہت سارے مواقع شاید وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یا نہیں ملتے تو وہ پیچ اپ ہو گیا ہوگی، شادی ہوگی تو خواتین مورلی بھی کافی اسٹرانگ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، لیکن اکنامیکل ایشو میں آگے تھوڑا سا ہمیں مسائل کا کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے اس کو ہینڈل کیا؟ یہ ظاہر ایک سوسائٹی کا ایشو ہے۔ اب ہمارے ملک کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں مہنگائی کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک سنگل ہینڈڈلی کمانے سے گھروں کا گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ ایک بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے اور اس کی وجہ سے چونکہ خواتین پہلے بھی ایجوکیشن میں کافی زیادہ بہتر ان کے رزلٹس تھے، لیکن اب چونکہ بچوں کو، میل ممبرس کو جو ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، جابس کی ظاہر کمی ہے اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ کسی ہنر میں، کسی ایسی فیلڈ میں چلے جانا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکیں اور ٹائم پہ ہم لوگ سیٹ ہو سکیں۔ بچے بہت کم پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن اداروں میں چلے جائیں، ایجوکیشنل اداروں میں دیکھ لیں تناسب، وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کم از کم 3-4 گنا زیادہ ہے۔ کبھی 50 سال پہلے خواتین کی تعداد ایسی تھی اور مردوں کی تعداد کلاسز میں اس طرح سے تھی، لیکن تناسب اتنا ڈفرینٹ چلا گیا اسٹیج پہ کہ جہاں سے اسی سے پھر آپ اسی طرح سے دیکھیں تو سوسائٹی اسی طرح سے موو کرتی ہے آگے، بچیوں کو جابس مل جاتی ہیں، بچیاں چھوٹے موٹے اپنے سیٹ اپ اسٹارٹ کر لیتی ہیں، ارننگ میں چلی جاتی ہیں، ٹائم پہ ان کو چیزیں کافی حد تک ہو جاتی ہیں۔ مطلب لڑکیوں کے لیے ظاہر ہے چھوٹی جاب یا مناسب ارننگ بھی ان کے لیے کافی ہوتی ہے اور لڑکوں کے سر پہ چونکہ ذمہ داری ہے، مردوں کے اوپر پورے گھر کا بوجھ ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ اپنا فیوچر کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بچیاں چونکہ زیادہ پڑھ رہی ہیں اور زیادہ جابس میں آ رہی ہیں اور لڑکوں کا چونکہ تناسب پڑھائی میں بھی کم ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر ان کا سیٹ ہونے کے مسائل ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں یا وہ دس اینڈ دیٹ کسی اور فیلڈ میں اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے جب شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی موجود ہوتی ہیں اور لڑکوں کے رشتے کم دستیاب ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ تو جب فیملی ٹائی اپ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے زمانے، ہمارے والدین کے زمانے سے جب تھے تو ادھر بھی یہ ایک سوسائٹی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یہ حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے والدین اور ان کے والدین جو تھے وہ بھی سیم پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بچیاں ارننگ ہینڈ ہیں اور لڑکے فارغ ہیں یا انہوں نے بالکل ہی کچھ تو چھوڑ بیٹھے ہیں، کچھ اپنا فیوچر سمجھ نہیں پاتے، کچھ ٹیک اپ کر نہیں پاتے، تو جب بچیاں فیملیز کو رن کرتی ہیں اور سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر گھر چلانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، تو پھر ایک سپریمیسی کا تھوڑا سا کانسیپٹ تو ان کے مائنڈ میں آ جاتا ہے جو کہ ان نیچرل نہیں ہے، لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ دین تو نان نفقہ کی ذمہ داری ٹوٹل مرد پہ ڈالتا ہے اور جب مردوں پہ ذمہ داری نان و نفقہ کی رہے گی اور انہوں نے گھر کو چلانے کا، چاہے وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ ہیں، اگر وہ اس کو اسی طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس طرح سے فیملی کو لے کے چلتے ہیں تو پھر مسائل کوئی اتنے زیادہ نہیں بنتے۔ لیکن جب ایک عورت گھر کے مسائل سے بھی نبردست ماں ہوگی، باہر بھی سوسائٹی کو فیس کرے گی، اپنی فیلڈ میں بھی اپنا نام بنائے گی اور پیسہ بھی کما کے لائے گی، تو دین اس کے رویوں میں، اس کے گھر کے سسٹم کو سنبھالنے میں ڈیفینیٹلی ایک نیچرلی فرق آئے گا۔ لیکن اگر کوئی، ظاہر ہے دین ہمیں اس چیز کی بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیزیں تناسب اپنے دونوں نے گھر کو لے کے میاں بیوی نے چلنا ہے اور کوئی نیچے اور کوئی اوپر اپنے اس میں کسی انداز میں ہو سکتا ہے، آپ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں، آپ نے گھر کو لے کے چلنا ہے، خاص طور پہ
انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ گھر کو لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں عورت کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب مرد کما کے لاتا ہے, جب میل ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے کندھوں پر یہ بوجھ ہوتا ہے, تو وہ کبھی ریئلائز نہیں کرواتا, وہ کبھی آپ کو فیل نہیں کرواتا, وہ آپ پہ کوئی احسان نہیں جتلاتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو جب عورت ایکولی اس پارٹنر کو لے کے چلتی ہے, آپ کا اسٹیٹس دونوں کا ایکولی ہے, مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے کوئی وہ نہیں رکھی, سپریمیسی نہیں رکھی. تو جب آپ اس کو اپنے گھر کو رن کرنے کے لیے, ایک سسٹم کو چلانے کے لیے چل رہے ہیں, تو پھر اس میں آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے. سو عورت کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں کوئی ایکسٹرا کام کر رہی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں. ہاں, اس کے ہسبینڈ کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دونوں ایکولی ایک دوسرے کے احترام میں ہوں اور ایک دوسرے کی ریکگنائز کریں, ایک دوسرے کی کوالٹیز کو مانیں. تو یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ویسے سوسائٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بیگم بھی کما رہی ہے اور ہم بھی تو اس کو لے کے اپنے اسی طرح سے چلیں. اور بیویاں بھی جو ہیں وہ بہت کم ایسی ہیں جو وائف کے رشتے میں ہیں, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہم نے بہت ایجوکیشن ہماری ہائی ہے یا ہماری ارننگ بہت ہائی ہے ان سے, تو ہم اس کو احسان کے طور پہ یا کوئی ہم ایکسٹرا کام نہیں کر رہے. بھائی آپ اپنی لائف کے لیے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کو سیٹ اپ کے لیے, اچھی لیونگ کے لیے کر رہے ہیں. ادروائز دوسرا اسپیکٹ ہمارے پاس موجود ہے. اس کا حل بڑا سمپل ہے. اسلام نے اور دین نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے والدین بھی کم میں گزارا کرنے کے عادی تھے, اور اگر حالات و واقعات مشکل ہو جائیں تو آپ پھر کمی میں کمیوں کو سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک قناعت کا کہا ہے, تو اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے مناسب جس طریقے سے بھی وہ کماتا ہے وہ کمائے, اچھے طریقے سے جائز اور حلال اپنی ایجوکیشن کے مطابق انکم لے کے آئے اور آپ اس میں گزارا کریں. یہ بہترین حل ہے اس کا. مسرور بار کی خواتین وکلاء سمیت تمام وکلاء برادری کی بھرپور نمائندگی کرنے والی پہلی نائب پریزیڈنٹ مسرور بار اور اب ایگزیکٹو ممبر مسرور بار کونسل محترمہ سعدیہ اعجاز ایڈوکیٹ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مسرور نیوز نیٹ ورک. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. زندگی کے چیلنج سامنے کھڑے ہیں, زندگی کے چیلنج کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ اور وقت سے اپنی قیمت مانگ کہ میں ہوں, دیکھو ڈیجیٹل مسرور کے پروگرام آج کی شخصیت میں ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ اعجاز صاحبہ سینئر ایڈوکیٹ اور وکلاء کی بھرپور نمائندگی کرتی ہیں. میم, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے آبادی کے اعداد و شمار میں بتاتے ہیں کہ یوتھ کمیونٹی ہماری کافی زیادہ ہے, 60% کے قریب نوجوان ہیں. تعلیمی ادارے ہوں یا اوور آل لائف, نوجوانوں میں اگریشن بہت زیادہ ہے, قوت برداشت بہت کم ہے. نوجوانوں کے لیے آپ کچھ سجیشنس دیں. نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ یہ ریزن بن رہی ہے ان کا فارغ رہنا اور ان کا ٹائم ویسٹ کرنا. ان میں اگریشن اس وجہ سے زیادہ آ گیا ہے, سوسائٹی کو فیس نہیں کرتے, نہ ان کی صلاحیتیں پوری طرح سے کھل کے سامنے آتی ہیں, نہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. جب ان کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ عدم برداشت کا باعث بنتی ہیں ساری چیزیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تعلیمی ادارے ہیں تو وہاں پر بھی نوجوانوں پر فوکس کیا جائے. ان کے لیے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی خیال رکھا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی اداروں میں عام کیا جائے. نماز کا اہتمام, مسجد کا اہتمام, ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. ان سے تربیت جو ہوتی ہے گھروں میں بھی, والدین کو خصوصی طور پہ زیادہ طور تو والدین کے پاس ہی بچے رہتے ہیں. سارے دن میں 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے اگر وہ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو باقی ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے پاس گزارتے ہیں. پیرنٹس کو ان پہ کین نظر رکھنی چاہیے, آبزرویشن ہونی چاہیے کہ بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ان کو مانیٹر کریں, ان کو ایکٹیویٹیز دیں, گھر میں مل کے بیٹھیں, مل کے کھانا کھائیں, مل کے ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے سامنے خود نماز کا اہتمام کریں. کردار کا رول جو ہے, کردار سازی کبھی بھی آپ بچوں کی نہیں کر سکتے اگر آپ کے کردار میں خود وہ خوبیاں موجود نہ ہوں. والدین کو بڑا ایک ایگزیکٹو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, بہت بڑی ایک ان کا رول ہے. جب تک وہ خود دین کی گرفت میں نہیں آئیں گے اور دینی احکامات کے مطابق اپنی لائف کو نہیں اسٹیبل کریں گے تو بچے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, دل سے اڈاپٹ نہیں کریں گے, ان کی عادات نہیں بن سکیں گی. بچوں کی فی زمانہ بچوں کے پاس موبائل ہے, ان کے پاس پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے,
اور بچوں کے پاس کیا چیز ہے کہ جس کو وہ دیکھ کے بینڈ ہوں اور جس کو دیکھ کے وہ ان کی شخصیت میں بہتری آئے یا جو آپ کو نہ کہنا پڑے. تو واحد آپ کا کردار اور آپ کا انداز اور آپ کے اعتبار ہیں جو بچوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سائڈ پہ آئیں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایفرٹ کی ہے, آپ نے پورا سوسائٹی نے اپنا حق ادا کیا ہے. جہاں جہاں رشتہ دار موجود تھے, ہمارے والدین تھے, ہم نے اپنی سوسائٹی سے سیکھا کہ بڑے بوڑھے کسی کے بچے کو سمجھاتے تھے تو باقی لوگ اون کرتے تھے, والدین اون کرتے تھے, چچا نے سمجھا دیا, خالہ نے سمجھا دیا, والدین نے اون کیا بھائی تم نے غلطی کی ہے. ایون دو کہ ہماری یہ ایک میں ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ایون ہماری غلطیاں بھی نہیں ہوتی تھی تو ہمارے پیرنٹس اگر کسی بڑے نے کہہ دیا کہ جی آپ کے بچے نے یہ غلطی کی ہے تو ہمارے پیرنٹس اس کو اون کرتے تھے کہ بھائی بعد میں چیک کریں گے کہ غلطی تھی یا نہیں تھی, اس وقت تمہیں ایکسکیوز کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہماری بڑا خوبصورت حسن تھا ہماری سوسائٹی کا, بڑی خوبصورت چیزیں تھیں, بڑے خوبصورت انداز و اطوار تھے ہمارے پیرنٹس کے. ہمیں چاہیے ہمیں ان چیزوں کو ہم پروموٹ کریں, کچھ چیزیں ہی کر لیں, ساری نہیں کر سکتے تو کچھ کریں. یہ چیزیں کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیں گی, یہ آپ کی اپنی گھر کو, اپنی فیملی کو, آپ کے بچے کو اور آپ کے بچے کے فیوچر کو فائدہ دیں گی. تو یہاں پہ یہ اسپیس ہے, یہاں پہ خلا ہے, یہاں پہ غلطی آ رہی ہے اور یہاں پہ کوتاہی آ رہی ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے, جس وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے. ان کے اندر ایگریشن, ڈپریشن جیسے مسائل جو وہ فیس کر رہے ہیں, اور انہی وجوہات کی بنا پہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ناکارہ ہوتی جا رہی ہے. جی, ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ممبر خسرو بار کونسل اور سینئر قانون دان سعدیہ اعجاز صاحبہ موجود ہیں کہ فیملی کیسز ہماری سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہوئی ہے, اور ظاہر ایک فیمیل لائر کے طور پہ کیا دیکھتی ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ فیملی کیسز عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ فیملی کیسز کا بھی جو رجحان ہے کورٹس تک آ جانے کا, یہ انٹالرنس ہی اس کی بیسک ریزن ہے. اور انٹالرنس میں دونوں ہی ہیں پارٹنر, لائف پارٹنر کا ہی بیسک ایشو ہوتا ہے. لائف پارٹنر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ پرابلم کرتے ہیں کرنے میں, دین پھر یہاں تک سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے خاندانی جو ایک سیٹ اپ ہوتا تھا, بڑے بوڑھے بیٹھ کے سمجھاتے تھے, ان کی مانی سنی جاتی تھی اور پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی تھی. گھروں میں جھگڑے تو یہ ایک کہہ نہیں سکتے آپ کی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہونی نہیں ہے, ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے کہ ایسا ہونا ہے. ہر کسی کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسی چیز آتی ہے کہ جسے آپ سیٹل ڈاؤن دونوں میں بھی نہ کر سکیں, میں بھی کر سکیں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بہت ساری چیزیں, اس کے آلٹرنیٹ حل ہوتے تھے, بڑوں سے ڈسکس کیا جاتا تھا, گھروں میں فیملیز بیٹھ کے ان چیزوں کے حل ڈھونڈتے تھے, اور پھر بچوں کو الگ الگ کر کے سمجھا بجھا کے بھی طریقے سے کچھ ٹائم ان پہ کیا. اب یہ چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. ڈائریکٹلی بچیوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے, مردوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے, اور وہ یہ جسٹ یہ سمجھ کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں رائٹ ہے تو ہم نے کورٹ جانا ہے. میل ممبر کو کم از کم اپنی وائف کے ساتھ اتنا کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ناجائز تو نہیں لیکن جائز خواہشات کی ان کو انڈرسٹینڈ کر کے سیٹل ڈاؤن کرنی چاہیے. زیادہ تر ریزن اس میں زیادہ تر جو ہم نے دیکھی ہے فیملی کیسز میں مین کاز بن رہی ہے جو خرچے کا میٹر آتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بچیاں ٹالریٹ نہیں کرتی ہیں. ہماری سوسائٹی نے رجحانات دے دیے ہیں کہ وہ جب میٹ نہیں کر پاتے تو وہ آپس میں ان کی بہت زیادہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈیجیٹل قصور کے ٹاپ ریٹڈ پروگرام آج کی شخصیت میں ہمارے ساتھی محترمہ سعدیہ اعجاز صاحبہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ملتے ہیں نئے پروگرام نئی شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. محترم بزنس پارٹنرز, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری پروڈکٹس کی کوالٹی اور مناسب قیمت پر یقین رکھتے ہیں. میرا نام ملک مرتضی زئی ہے اور میں ون امبریلا ہیلتھ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آج ون امبریلا ہیلتھ پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکلز F7 اپروو پروڈکٹس فراہم کر رہا ہے. ہماری کامیابی کی بنیاد پیشہ ورانہ نظم و ضبط, ایریاز کا منظم کنٹرول اور ذمہ دارانہ سیل پالیسی پر ہے. ہم ہر پروڈکٹ کے نام, اس کے ڈیزائن, پیکنگ اور کوالٹی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے. اسی مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے تقریباً ہر ضلع سے اپنے معزز بزنس پارٹنرز کا اعتماد حاصل ہے. میرا پیشہ ورانہ سفر فارما انڈسٹری سے وابستہ رہا ہے, جس کا آغاز میڈیکل نمائندے کے طور پر ہوا, پھر مینجمنٹ میں خدمات انجام دیں اور بعد ازاں ون امبریلا ہیلتھ کی بنیاد رکھی.
آج الحمدللہ ون امبریلا ہیلتھ ضلع، صوبہ اور قومی سطح پر ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم کے طور پر پہچانی جاتی۔ اگر آپ ایک مضبوط، ذمہ دار اور طویل المدتی بزنس پارٹنرشپ چاہتے ہیں تو ون امبریلا ہیلتھ آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ کے اعتماد کا شکریہ۔ ون امبریلا ہیلتھ۔